آج کل زمانہ ایسا آ گیا کہ ہر داڑھی والے کو سنبھل کے چلنا پڑتا ہے ہر ملک میں اور ہر ملک میں. اس ریئیکشن کے لیے مجھے ریکویسٹ کی تھی دانش عمر نے، محمد اسد نے اور شیخ محمد عارف صاحب نے. اسد صاحب یہاں پہ بالکل ہندوستان کی نمائندگی کر رہے تھے، لڑ رہے تھے ہندوستان کے لیے، لڑنا بھی چاہیے لیکن تھوڑی تعریفیں ہمارے بھی کرتے تھے پاکستان کی. لیکن بہرحال ایک اچھے ہندوستانی ہونے کے ناطے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے ملک کو ڈیفینڈ کیا. یہ بھی کہہ دیا کہ آپ لوگ ہماری فکر نہ کریں، ہم اپنے معاملات خود دیکھ لیں گے. بالکل ٹھیک بات ہے. ہمیں ڈیفینیٹلی جو انڈین مسلمان ہیں ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ خود سمجھدار ہیں، وہ اپنا دیکھنے والے ہیں. جمدار طریقے سے انہوں نے بھارتی معاشرے کی، بھارتی کلچر کی، بھارتی حکومت کی تعریف کی. یہی ان کے ایک سچے محب وطن ہونے کی نشانی ہے. جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، پاکستان میں. اور آج میرے پاس بڑی ہی منفرد ویڈیو ہے اسد صاحب کے بارے میں، اسد اویس صاحب کے بارے میں. اور یہ تب کی ویڈیو ہے جب یہ پاکستان آئے تھے، اور یہاں پہ انہوں نے ایک پروگرام ہے امن کی آشا کے نام سے، ایک مباحثہ تھا پاکستانی بھارتی دانش فروغ کا، اس میں انہوں نے شرکت کی تھی اور اپنا اظہار خیال فرمایا تھا کچھ خاص موضوعات پہ. آف کورس وہ انڈیا پاکستان کے باہمی تعلقات کے بارے میں ہوں گے. تو یہ ویڈیو میں تب دیکھ نہیں پایا، اتفاق کی بات ہے، لیکن آج اسی بہانے اس ویڈیو کو میں دیکھوں گا کہ یہ پاکستان آ کے انہوں نے کیا اظہار خیال کیا. اور اس کے لیے مجھے ریکویسٹ کی تھی دانش عمر نے، محمد اسد نے اور شیخ محمد عارف صاحب نے، اور کافی دیر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سر یہ پاکستان آئے تھے تو اس ویڈیو پہ آپ ریئیکشن دیں. تو اب لیٹس سی، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا اظہار خیال انہوں نے کیا پاکستان آ کے. اور دیکھنا پڑے گا، اس وقت کافی ینگ بھی تھے، بیکاز یہ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، میرے خیال میں اس سے پہلے کی بات ہے. لیکن دیکھنا پڑے گا یہ کیا انہوں نے کہا اس یہاں پہ آ کے، ان کا کیا اظہار خیال تھا. سو اوکے، اس ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب. حضرات، پاکستان اور بھارت کو آزاد ہوئے 66 برس گزر گئے ہیں جی، مگر دونوں ملکوں کے درمیان جو امن کا حصول ہے وہ لگتا ہے کہ شاید ابھی بہت دور ہے. ایسا ہی ہے. دونوں ملکوں کے عوام کی اکثریت غربت کا سامنا کر رہی ہے، اور جب تک ان ممالک کے تعلقات بہتر نہیں ہوتے، ان عوام کی زندگی بدلنے کی جو کوششیں دونوں طرف ہو رہی ہیں، صحیح بات ہے، اس میں کامیابی ممکن نہیں نظر آتی. پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ممکن کیوں نہیں ہے؟ وہ کون سے مسائل ہیں جن کی بنا پر یہ آپس میں بیٹھ کے معاملات کو ریزالو نہیں کر سکتے؟ کیا کوئی ایسی طاقت ہے جو ان معاملات کو طے نہیں ہونے دے رہی؟ ہر دفعہ جب قدم امن کی طرف بڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ان بڑھتے ہوئے قدموں کو پیچھے آنا پڑتا ہے، لگتا ہے کسی نے دھکیل دیا ہے. اس حوالے سے آج جیو نیوز نے پاکستانی اور بھارتی پارلیمنٹرینز کے مابین اس مذاکرے کا اہتمام کیا ہے. صحیح. اور میرے ساتھی میزبان حامد میر آپ سے مہمانوں کا تعارف کرائیں گے. جناب حامد میر. شکریہ افتخار احمد صاحب. آج کی اس گریٹ انڈو پاک ڈبیٹ میں ہمارے ساتھ پاکستان اور بھارت کے کچھ مایہ ناز سیاستدان موجود ہیں. سب سے پہلے میں جو اپنے بھارتی مہمان ہیں ان کا تعارف کرواؤں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب منی شنکر آئر صاحب، بھارتی لوک سبھا کے رکن اور کانگریس پارٹی سے ان کا تعلق. بہت شکریہ آپ کا. ان کے ساتھ ہمارے مہمان ہیں جناب اسد الدین اویسی صاحب، آپ کو بھی بہت شکریہ. کافی پہلے اور ان کے ساتھ ہیں جناب کیرتی آزاد صاحب، جو کہ پاکستان میں پہلے سے کافی جانے جاتے ہیں، فارمر انڈین ٹیسٹ کرکٹر اور لوک سبھا کے رکن ہیں، بی جے پی سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ کیرتی صاحب. یا ملٹری سمجھوتا ایکسپریس پہ جس نے 2007 میں انڈیا میں اٹیک کیا، 68 لوگ مار دیے، اس کو بھی تو لگام دینے کی ضرورت ہے نا. اس پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا صحیح کہ سمجھوتا ایکسپریس جو واقعہ ہوا اور ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز نے ان خاتیوں کی نشاندہی کی، ان کو گرفتار کیا اور ان پر کیس چل رہا ہے. صحیح. اور ہم کو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ تمام کے خاتی کو ہندوستان کے انڈین پینل کوڈ طرح سخت سے سزا دی جائے. صحیح. آپ سمجھوتا کی بات کرتے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس 26/11 کا واقعہ ہوا، آپ کا جوڈیشل کمیشن بنا، ہندوستان میں وہ کیس چلا، اجمل قصب کو پھانسی دی گئی، اور بمبئی کے مسلمانوں نے اس کو کہا کہ ہم اس کو اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے، اس کو جیل میں دفن ہونا پڑا. ڈیوڈ ہیڈلی اور تحور رانا کا مقدمہ چلا امریکہ میں، ختم ہوگا، سزا ہو گئی.
यहां पर जो इतनी देरी हो रही है इससे गलत मैसेज जाता है। जैसा आपका पहले सवाल था कि कैसे ट्रस्ट डेफिसिट दूर करें। ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करना है तो आप जल्द से जल्द इस चीज को खत्म करिए। जुडिशियल कमीशन जा रहा है हिंदुस्तान को, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाजत दी गई है और फौरन फैसला करें। मैं समझता हूं कि अगर इस पर आप एक फैसला लेंगे यहां पर आपके कानून के मुताबिक तो बहुत एक मुस्बित पैगाम जाएगा। जी, इसके आप कहना चाहेंगे कि क्या हमारी हिम्मत हमारी ख्वाहिश से ज्यादा है या नहीं है? इसी सवाल पे जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, आप आइए, भारतीय लोकसभा के रुकन, हैदराबाद से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ। सही, अभी अपनी स्पीच करने वाले हैं। इतना संभल के भी नहीं। और आजकल जमाना ऐसा आ गया है कि हर दाढ़ी वाले को संभल के चलना पड़ता है। और हर मुल्क में, और हर मुल्क में। सही, ये मगरबी दुनिया की वजह से है। सही, ये जो आपका सवाल है मैं इस पर ये बताना चाहूंगा कि यकीनन पुरअमन ताल्लुकात का हुसूल मुमकिन है। ये सवाल इसलिए गलत है कि ताल्लुकात हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आज भी बरकरार हैं, सिफारती ताल्लुकात बरकरार हैं। अभी जैसा कीर्ति आजाद ने कहा और आपने कहा कि पाकिस्तान की एक क्रिकेट टीम हिंदुस्तान को गई, मगर हम कैसे उस ताल्लुकात को मजबूत कर सकते हैं, मुस्तहकम कर सकते हैं, ऐसे ही है, ताकि दोनों मुल्क तरक्की कर सकें। सवाल का दूसरा हिस्सा यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है और इसका फायदा किसको होता है। देखिए, इसका फायदा उन लोगों को होता है जो पाकिस्तान की अवाम और हिंदुस्तान की अवाम को चैन और अमन से रहना दे सकते। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। और मैं ये समझता हूं कि माजी में जो वाकयात हुए, खास तौर से अभी जिक्र हुआ कि बंबई में जो हमला हुआ, उसके बाद जो जुडिशियल कमीशन बनाया गया, अगर जल्दी कार्रवाई होती और उन खातियों को सजा दी जाती तो यकीनन ये एक खुशाइन बात होती और ताल्लुकात को मजीद बेहतरीन बनाने में बहुत अच्छा इकदाम होता। दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान ये कहता है कि आप आपकी सरजमीन को उन लोगों को इस्तेमाल करने हरगिज मत दीजिए जो हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के वाकयात मुलविस होते हैं। मिसाल के तौर पर ईद के दिन कद्दाफी स्टेडियम में क्या कहा गया, जमात दावा के लीडर हाफिज सईद ने कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद करेंगे। हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि जमहूरियत में इख्तियार सबको है, मगर आप अगर अपनी सरजमीन से इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। तीसरी बात आपको गौर यह करना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ अच्छे रहे या बुरे रहे, मगर हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रो हो रही है। हम ये चाहते हैं कि आप इसका फायदा उठाएं, ट्रेड में हिस्सा लें, ताकि मुल्क में और हम हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी पैदा हो। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे आने से, और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारे वजीर आजम और आपके वजीर आजम मुलाकात करें और जो खदशात हैं, जो रुके हुए चीजें हैं, उनको लेकर आगे बढ़ेंगे। ये बेहद जरूरी है, इसको हल करना बेहद जरूरी है। मैं आपसे इस सवाल का हिस्सा मैं खत्म कर रहा हूं। सवाल का हिस्सा यह है कि इसके जिम्मेदार कौन है। मैं पाकिस्तानी अवाम को बताना चाहूंगा कि मार्च 2004 में आपके उस वक्त के जो वजीर रेलवे थे अशरफ काजी साहब ने क्या बयान दिया कि जो हिंदुस्तान में दहशतगर्दी हुई उसका जिम्मेदार उन्होंने दहशतगर्द तंजीम को करार दिया। आज आप उस पर पाबंदी आयद नहीं करते, तो हम ये कह रहे हैं कि इनको रोकिए। आप हमसे हासिल कीजिए कि बहुत सी चीजें, गरीबी है, आपके स्वास्थ्य में दवाओं की जरूरत है, हिंदुस्तान में 60% दवाएं कम है, तो मैं समझता हूं कि इन चीजों को एड्रेस करने से हम आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे बोलने दीजिए सर, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। अवैश आप बोले। दूसरी बात यह है कि आपने जिन तंजीम का हवाला दिया, देखिए हिंदुस्तान में जो हमारा दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके हम तमाम उसके पाबंद हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, उसका प्रेम्बल ये है कि इंडिया एक सेकुलर मुल्क है। हमारे दस्तूर में जो हुकूक दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट है माइनॉरिटीज को। आप मुतमईन रहिए कि हिंदुस्तान का जो प्लुरलिज्म है वो हमेशा मजबूत रहेगा और इंशाअल्लाह ताला उसको मजबूत रखेंगे। आप उसकी हरगिज़ फिक्र मत करिए। दूसरी बात यह है कि आप मुसलमानों की फिक्र करना छोड़ दीजिए हिंदुस्तान के। हम अपना फैसला कर चुके हैं, ये हमारा मुल्क है और हम यहाँ पर अपने मसाइल जमहूरियत में मिलकर तलाश कर रहे हैं। आप हमारी छोड़ दीजिए। तीसरी बात यह है कि सर, जिहाद के माने आपके कुछ हैं और मेरे कुछ हैं। अगर मैं बोलना शुरू करूं, क्या ये जिहाद है कि शियाओं पर हमला करना? क्या ये जिहाद है कि मसाजिद को मार देना, लोगों को मार देना? आप बताइए मुझे। हमारा जो मेरे जो माने जिहाद, सबसे अहम काम यह है कि नफ्स के खिलाफ जिहाद करो और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को अल्लाह के ताबे करो, वो सबसे बेहतरीन जिहाद। अवैसी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं?
میرے فاضل دوست نے ابھی 2002 کی بات کی. دیکھیے اگر آپ ہندوستان کی جوڈیشل سسٹم کو پاکستان کی جوڈیشل سسٹم سے کمپیئر کرنا چاہیں گے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو گجرات میں ہوا ان تمام خاطیوں کو سزا مل رہی ہے. اور میں آپ ہی کے اخبار میں جب ملک میں ہم یہاں لینڈ کیے تو آپ ہی کے چینل پر ہم رات میں 1:30 بجے دیکھ رہے تھے اسلام آباد ایئرپورٹ پر کہ کسی بڑے قائد جو کراچی کے تھے ان کے وٹنس کو گولی مار دی گئی. تو جوڈیشل سسٹم کی بات آپ دیکھ لیجئے. آپ دیکھیے ہماری جمہوریت میں اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو یقیناً اس کو سزا دی جائے گی. اور میں آپ سے ادباً گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کی پلیز فکر کرنا چھوڑ دیجئے. یہاں کے ملک کے مسائل کا حل تلاش کریے. ہم آپ کا مسائل کا حل تلاش کرنے میں آسانی پیدا کریں گے. ہم نے فیصلہ کر لیا 60 سال پہلے کہ ہمارا ملک ہندوستان ہے. خواجہ اجمیری کی سرزمین ہماری سرزمین ہے. تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے. دوسری بات خرم صاحب آپ بھول رہے ہیں کہ آپ ہی کی پارلیمان نے سب سے پہلے ریزولوشن پاس کیا, اس کے بعد ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کیا. پہلے آپ نے کیا. آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی لوک سبھا میں اراکین لوک سبھا نے بیان دیا. پہلے آپ کی قومی اسمبلی میں اس واقعے کے جو بھی لیجیے آپ نے اپنا پرسپشن دیا اور قرارداد کو پاس کیا. اور یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ وہاں پر ظلم ہوا, وہاں پر غلطی ہوئی, اور اس غلطی پر ریاکٹ کرنا ایک ملک کا اہم فریضہ ہے جو آپ کا بھی فریضہ ہے. صحیح ہے جی, صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ڈیفینیٹلی اسد صاحب جو ہے وہ بھارت کی ہی نمائندگی کر رہے تھے. ان کا ملک ہے, آف کورس انہیں کرنی بھی چاہیے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری فکر کرنا چھوڑ دیں. تو میرے خیال میں بالکل ٹھیک ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے. بیکاز جو انڈیا کے جو مسلمان ہیں اور کوئی بھی اقلیت ہے وہ اپنا تحفظ کرنا جانتی ہے, اور بالکل ہمیں ان کے معاملات میں بالکل دخل دینا نہیں چاہیے. بیکاز یہ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر ہم ان سے معاملات رکھیں گے اور ہم چاہیں گے کہ وہ ہم سے مدد مانگیں یا ہمارا, تو یہ ان کے لیے وہاں مشکل پیدا کرے گا. تو یہ ایک بڑی بیوقوفی ہے, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسد صاحب جو ہیں بالکل اپنے ملک ہندوستان کی نمائندگی کر رہے تھے. اس کی طرفداری کر رہے تھے. آف کورس کرنی بھی چاہیے, لیکن تھوڑا بہت تو ہماری بھی تعریف کر دیتے. لیکن بہرحال ٹھیک ہے, مجھے اچھا لگا. اور ایک جو سچا جو محب وطن انسان ہے, جس کو آپ بولتے ہیں دیش بھکت, بالکل اس کا دیش جو بھی ہے, چاہے وہ اس میں اقلیت ہے یا اکثریت, وہ اس کو اسی کی طرفداری کرنی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مجھے اچھا لگا, مزہ بھی آیا. بڑے اچھے انداز سے جنگ بھی لگ رہے تھے مجھے, اور بڑے اچھے انداز سے انہوں نے بات کو رکھا اور یہ کہا کہ آپ ہماری فکر مت کریں, ہم اپنے معاملات خود ٹھیک کر لیں گے. اور میرے خیال میں کہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے. ہمیں واقعی ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ جو مسلمان ہیں ہندوستان کے, وہ ابھی تک اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں اور لڑتے ہیں وہ اپنے حق کے لیے. بڑی اچھی بات ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے. اور بہت اچھا لگا, بہت شکریہ آپ کا, آپ لوگوں نے مجھے توجہ دلائی. کیونکہ میں ابھی صاحب کے بھارت میں تو بیان سنتا رہا, لیکن وہ پاکستان آئے تھے, مجھے پتہ بھی تھا ان کا پاکستان میں آ کے بیان وہ میں نے نہیں سنا تھا, لیکن آپ لوگوں کی مہربانی سے وہ بھی میں سن چکا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ اور مزید ان کی ویڈیوز میں دیکھتا رہوں گا انشاءاللہ, کیونکہ مجھے ان کی ویڈیو دیکھ کے بڑا ایک سکون ملتا ہے, ایک جذبہ ملتا ہے, اور مجھے بھارتی مسلمانوں کے حالات کا پتہ چلتا رہتا ہے, اور یہ بھی لگتا ہے پتہ کہ اسد صاحب ان کے لیے کس طرح کمال طریقے سے لڑ رہے ہیں. شکریہ, اللہ حافظ.